وہاں پہ معیار محبت ہے. آپ جو آئے محبت والے آئے, اسی جب محبت والے آئے تو پھر محبت والے, محبت کی بات ہو, ذوق ہونا چاہیے. سادات کرام بھی تشریف فرمائے تو اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ فضل ہے. میں تو یقین مانے میں اللہ کے گھر میں حضرت اکثر کہتا ہوں, میں بلا مبالغہ میں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اگر میں کسی مبالغہ رائے سے کام لوں, میں تو جہاں جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں, یا اللہ معافت کے اندر ایک سید ہو بس. سبحان اللہ. یہ حضور کی آج میں تشریف فرمائیں, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک نے ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہماری محفلوں کی زینت بنایا ہے. تو اللہ پاک آپ کی سید جمیلہ کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اب انتہائی محبت کے ساتھ سارے بات ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا وہ سستی کو دور کر کے انتہائی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, سارے احباب بہادر ہو کے دونوں ہاتھ باندھ کے پھر گنبد خضرا کا تصور لے کے پھر مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں اپنا درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. علماء تشریف فرمائیں. میں مختصر سی ایک بات کر کے بس میں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے, اس امتی کے درود پاک کو فرشتے لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کا درود و سلام پڑھا. اگر آپ اگلی بات جو انتہائی توجہ کے قابل ہے وہ سنیے گا. میرے سرکار نے فرمایا جس امتی کے درود پاک کو لے کے فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے, جب وہ امتی محبت میں ڈوب کے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے, پھر سرکار نے فرمایا اس امتی کے درود پاک کو فرشتے نہیں لے کے آتے, اس امتی کے درود پاک کو میں ڈائریکٹ خود سنتا ہوں. اور اگلی بات سنیے, اس سے اوپر کرم دیکھیے. میرے سرکار نے فرمایا صرف اس امتی کے درود پاک کو سنتا نہیں ہوں بلکہ اس امتی کو پہچانتا بھی ہوں. پھر کرم والا کرم دیکھیں, میرے سرکار نے فرمایا اس امتی کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں, پھر اس امتی کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اب اس عقیدے سے آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے کہ سرکار ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں, ہم گناہگار امتیوں کو پہچان بھی رہے ہیں, ہمارے درود و سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک بات تھوڑا توجہ نہ کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے, عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے, مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے, مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے. لوگ مشکل میں توجہ کریں گے, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے
کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھو پڑھو کہا نا درود پاک پڑھیں کیوں پڑھیں اب سنیے پڑھو پڑھو درود حضور اٹھے نس جانیاں ساریاں مصیبتاں نے نال رب پڑھدا نال ملک پڑھ دے نالے پڑھنیاں خلقتاں ساریاں نے تے جیڑا کرے وظیفہ درود والا خودیاں نال خدا دے یاریاں نے سید بدر تو پڑھ لے درود ہر دم رب سن سی جو تیریاں زاریاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها خر البراء الخاتمة المصطفى المرتضى المصطفى والمرتضى فابناه والفاطمة کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ لطف ہے اپنی محبت سے بولنے سے سبحان اللہ اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے اب تھوڑا سا جو محفل کا ماحول ہے نا اب آپ وہاں پہ آئے بڑا خوبصورت کلام میں چونکہ ان کا ذوق میں نے لے لیا ہے جو میں نے لینا تھا تھوڑا سا آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں خوبصورت کلام میں ابتدا کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا آپ الفاظ پہ اگر غور کریں گے نا پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ سبحان اللہ کہیں پھر آپ انشاءاللہ خود کہیں گے لیکن تھوڑی سی آپ توجہ ضرور کریں گے خوبصورت کلام چاند کا شاہ سماعت کیجئے ہا کہا رب نے محمد سے کہا رب نے
محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. اب مجھ سے بولیں گے سبحان اللہ. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. دوسرا مصرع سنیں گے نا آپ خود کہیں گے سبحان اللہ, خود کہیں گے. میں یقین سے کہتا ہوں آپ خود کہیں گے, آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. کیا وعدہ ہے؟ ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. اب نوکر بولے گا, نوکر جو تمہارا ہے جی, نوکر جو تمہارا ہے. نوکر بولے نوکر جو تمہارا ہے. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ جس دن سے ملی نسبت. ہم نسبت والے ہیں نا الحمدللہ, ہم سارے نسبت والے ہیں. اب نسبت کا شعر سنیے. جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی. حضور کی نسبت نصیب ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ سنیے. جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی, اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو ہے. یوسف کے لبوں پر بھی توجہ کریں گے. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں. سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. شبیر یہ کہتے تھے, شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر. شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر. جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے دین پہ وارا ہے. جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے دین پہ وارا ہے. تیرے دین پہ وارا
سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس ذوق پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اب آپ ذوق پہ آئے حضور کی آمد کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام سماعت کیجیے. ہاں سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا. سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا. کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا، کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا، پوشیدہ ایک خزانہ تھا. سرکار کی آمد سے پہلے اب توجہ کریں گے شیر. جنت کو سجایا خالق نے. اب جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے. اسے سمجھ نہیں آتی اسے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ سمجھ جو نہیں آ رہی، لیکن جو سمجھے وہ ضرور سبحان اللہ بولے. آج ہم دیکھیں نا حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ نے یہ سجاوٹ کی نا حضور کی آمد کی خوشی میں کی، یہ ہم نے کی. ہماری جتنی استطاعت ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں. اب اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پہ بھی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پہ بھی کچھ اظہار کیا. اب سنیے گا کہ رب نے اظہار کیسے کیا محبت کا. یہ تو ہماری محبت ہے نا، اب اللہ کی محبت سنیے. جنت کو سجایا خالق نے. سبحان اللہ. مجھ سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزید دور رکھے اپنے آپ سمجھ آئے. جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے. جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے. ہر چیز سجا دی مولا نے، ہر چیز سجا دی مولا نے. جس رات حضور نے آنا، ہر چیز سجا دی مولا نے. جس رات حضور نے آنا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے محبوب خدا کا دیوانہ. سبحان اللہ. جو دیوانہ تھا وہ پھر دیوانہ ہی ہوتا ہے. دیوانہ بات دیوانوں والی کرتا ہے نا، پھر سیانوں والی نہیں. ایک دیوانہ بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دیوانہ سیانہ نہیں ہوتا. اب دیوانے کی بات سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا. ہاں دیوانہ کیسا دیوانہ تھا؟ سیانہ دیوانہ تھا. ٹھیک ہے آپ سنیے گا. محبوب خدا کا دیوانہ محشر میں یہ کہتا پھرتا تھا. سبحان اللہ. تھوڑی توجہ کریں گے، وہ بھائی اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے. میں بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں گے تھوڑی سی. محبوب خدا کا دیوانہ محشر میں یہ کہتا پھرتا تھا. محبوب خدا کا دیوانہ محشر میں یہ کہتا پھرتا تھا. میں کیسے یہاں پہ پہنچ گیا، میں کیسے یہاں پہ پہنچ گیا. میں نے تو مدینے جانا تھا، میں کیسے یہاں پہ پہنچ گیا. میں نے تو
یہ کام تھا گھر والوں کا، سبحان اللہ گھر والے ہی کر سکتے تھے، یہ کام تھا گھر والوں کا، گھر والے ہی کر سکتے تھے، کربل میں بیٹے بھیج دیے، کربل میں بیٹے بھیج دیے، جس وقت اسلام بچانا تھا، کربل میں بیٹے بھیج دیے، جس وقت اسلام بچانا تھا، سرکار کی آمد سے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر، میں انشاءاللہ پھر آگے چلتا ہوں، خوبصورت میں سماعت کیجئے گا، منقبت کے چند اشعار ہیں، سماعت کیجئے گا۔ صدیق تیرے مانگ وفا سبحان اللہ کون کرے گا، آپ انشاءاللہ سمجھیں گے ضرور۔ الحمدللہ نقشبندی بیٹھے ہوئے، اکثریت نقشبندیوں کی ہے، اپنے پیر کا ذکر سنیں آپ۔ صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا، حق پیار داتے مانگ ادا کون کرے گا، حق پیار داتے مانگ ادا کون کرے گا، صدیق کیا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سانپ ڈس مارتا ہے نا، ڈستا ہے جب، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس سانپ سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں، اب سنیے گا۔ صدیق کیا ڈنگ مار کے تو نے مروا لے، صدیق کیا ڈنگ مار کے تو نے مروا لے، تو جانتا نہیں، تو جانتا نہیں میرا پتا کون کرے گا، وہ جانتا نہیں میرا پتا کون کرے گا، حق پیار داتے مانگ ادا کون کرے گا۔ مجھے لگا ایسے ہے کہ پچھلا شعر چند احباب کا سمجھ نہیں آیا، اب جب دوسرا سنیں گے پہلا خود بخود سمجھ آ جائے گا، اب صرف توجہ کریں گے۔ سرکار